جب آفتاب رسالت سرزمین عرب پر روشن ہوا تو اس سے قبل اس خطے پر کون لوگ موجود تھے یہ دیکھنا پڑے گا. تو وہاں پر مشرکین مکہ بھی تھے، بت پرست تھے، کفار، اور مدینہ کے اطراف میں یہودی بھی آباد تھے، عیسائی بھی آباد تھے، لیکن بڑی تعداد یہودیوں کی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو اس سے قبل مکہ میں جو مخالفت تھی وہ صرف مشرکین مکہ کے ساتھ تھی، جو بت پرست تھے، جو مشرک تھے. لیکن ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مخالفت ہوئی وہ یکسر مختلف تھی. اس میں کون لوگ تھے؟ اس میں یہودی تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر ایک اور طبقہ اس نے جنم لیا، اور وہ کون تھا؟ وہ منافقین کا طبقہ تھا. منافقین کون تھے؟ جو بظاہر لبادے میں مسلمانوں کے اندر تھے، یعنی کہ مسلمانوں کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا تھا، لیکن دل سے وہ مسلمانوں کے مخالف تھے، دشمن تھے، اور کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتے تھے کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے ماننے والوں کو کوئی اذیت نہ پہنچے. اس کی بے انتہا مثالیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو یہودیوں کو، یہودی منافقین کو بھی فنڈ دیا کرتے تھے، ان کو بھی فنڈڈ کیا کرتے تھے، ان کو ابھارا کرتے تھے، اور وہ مسلمانوں کے لبادے میں ملبوس ہو کر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کیا کرتے تھے. سادہ لو مسلمانوں کو ان کے ایمان سے کھیلنا، ان کے اندر داخل ہو کر ان کو بہکانا، لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنا، بھٹکانا، تو یہ کام یہودی منافقین سے لیا کرتے تھے جو اندر سے مسلمانوں کو کاٹتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے کہ وہ مشرکین مکہ جو مدینہ سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن تھا، ان لوگوں کو مسلمانوں سے جنگ کرنے پر ابھارتے تھے. اور وہ کس طرح ابھارتے تھے؟